یہ میرا تکبر سمجھ لیں، میرے دامن پر داغ نہیں۔ پہلے میری زندگی کا مشکل ترین فیصلوں میں سے فیصلہ یہ تھا جو میں کونسلری کے سیٹ پر جب مجھے خاندان نے کہا کہ لڑو۔ میرے لیے سیٹ کوئی میٹر نہیں کرتی۔ لیاقت بدر صاحب 2 دفعہ یہاں سے کینڈیڈیٹ بنے، 2 دفعہ وہ MP سے سیٹ لی، لیکن میرے شہر کے لوگ ان کے ایک کسی منصوبے کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی جماعت کی نمائندگی کرنی ہے، انہوں نے اپنی جماعت کی نمائندگی کرنی، تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے بہتر میری پوزیشن ہے۔ میرے والد نے کہا تھا کہ سیاست میں لوگ الزامات بہت لگاتے ہیں، مزہ تب ہے کہ آپ کی نظریں کہیں نہیں جھکنی چاہیے۔ الیکشن کا میدان جو ہے وہ سج چکا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے نیوز الرٹ نے خبر بریک کی تھی کہ پورے شہر میں ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ چودھری ندیم اصغر کائرہ جو ہے وہ آنے والے صوبائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ حلقہ PP30 سے 14 امیدوار جو ہیں انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری ندیم اصغر کائرہ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیے، 14 امیدوار اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی پوزیشن کیسی دیکھتے ہیں؟ جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے جی جی وہ اسی لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اپنی پوزیشن سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے بہتر میری پوزیشن ہے۔ ٹھیک ہے باقی فیصلہ جو ہے وہ تو لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہوتا ہے کہ کس کو عزت ملنی ہے۔ ٹھیک ہے ندیم بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیے تو ایک ڈبل چیلنج بھی ہے کہ ایک آپ کے جو سسر ہیں وہ بھی آپ کے مد مقابل ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے آپ کے ایک کزن بھائی وہ بھی آپ کے مد مقابل ہے، تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا زیادہ ٹف نہیں ہوگا کہ یہ برادری کا ووٹ کس سائڈ پہ جائے گا؟ یہ برادریوں کا ووٹ نہیں ہوتا، یہ تو تعلقات پر اور برتن پر ہوتا ہے اچھا۔ کہ آپ کی لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے، کس طرح۔ پہلی بات یہ کہ میرے لیے انتہائی زندگی میں مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک یہ فیصلہ مشکل ہے جو میں نے میری خاندان نے میرے لیے کی ہے، ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میری زندگی کا مشکل ترین فیصلوں میں سے فیصلہ یہ تھا جو میں کونسلری کے سیٹ پر جب مجھے خاندان نے کہا کہ لڑو، جی جی کیونکہ میں 10 لاکھ کی آبادی کو نمائندگی کر رہا تھا، جی جی اور اس سے ایک دم آپ کونسلری کا الیکشن لڑائیں، چیئرمینی تو بہت بات کا سٹیپ بہت ہے نا۔ بات کا 2002 سے مختلف سیاسی جماعتوں میں جی جی کام کر رہے ہیں، وہ پہلے کاف میں تھے، ملت میں تھے، پھر وہ اب وہ PTI کے MP رہے ہیں۔ جی جی ہم کیونکہ مشکل پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، تو ہم نے اپنی جماعت کی نمائندگی کرنی ہے، انہوں نے اپنی جماعت کی نمائندگی کرنی ہے۔ ہاں، ہم ایک جماعت سے ہوتے تو شاید میں الیکشن نہ لڑتا، اور یہ بھی میرا ذات کا فیصلہ نہیں ہے الیکشن لڑنا، یہ میرے خاندان اور میرے پارٹی کے لوگوں کا فیصلہ ہے، میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیصلہ ہے، ادیب فریال کا فیصلہ ہے، تو میں تو تب الیکشن لڑ رہا ہوں۔ دوسرا، آپ نے میرے بھائی کا ذکر کیا، تنویر صاحب کا، ہاں وہ بھی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ میں ان کے لیے جب وہ الیکشن لڑے ہیں ان کے لیے الیکشن میں لڑتا رہا ہوں، اور آئندہ بھی اگر خاندان متفقہ طور پر کہتا کہ آپ نے ان کے لیے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے انہیں کے لیے لڑنا تھا۔ میرے لیے سیٹ کوئی میٹر نہیں کرتی۔ سر، PP30 کے مسائل کیا ہیں؟ کافی عرصے آپ کی جماعت تو اقتدار میں کافی عرصہ نہیں رہی، کیا بتاتے ہیں کہ اس کے کیا مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ڈنگا لالہ موسیٰ شہر کی میں پہلے بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ لیاقت بدر صاحب 2 دفعہ یہاں سے کینڈیڈیٹ بنے، 2 دفعہ وہ MP سے سیٹ لی، لیکن میرے شہر کے لوگ ان کے ایک کسی منصوبے کی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ ان کا 9 سال کا ٹنیور رہا ہے، چلیں 1 سال تو ابھی بھی وہ MP تھے، 2 ٹنیوروں میں وہ ایک بھی میگا پروجیکٹ میرے شہر کو نہیں دے سکے۔ اسی طرح اور بے شمار لوگ جو ہیں کینڈیڈیٹ بنے، وہ اپنے شہر کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے۔ اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ مشترکہ ہمارے خاندانی تھا نا جی، آپ کسی ایک میگا پروجیکٹ کا ذکر کریں وہ ہمارے خاندان سے ہوا ہے یا ہماری پارٹی کی طرف سے ہوا ہے، تو اسی طرح آپ نے پھر نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی دی، تو آپ کوئی بھی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ یہ میگا پروجیکٹس جو ہیں جس سے لالہ موسیٰ شہر کے لوگوں کو بے تحاشا فائدہ پہنچا ہے۔ تو آج میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے شہر کے جو مسائل تھے پہلے وہ بھی ہم نے حل کیے ہیں، جو آئندہ ہوں گے، میری نظر میں سیوریج سے بڑا مسئلہ ہے شہر لالہ موسیٰ کا، اس سے بڑا میں کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے جی۔ ڈنگا شہر کا پچھلے دور میں ہم مسئلہ سمجھتے تھے کہ سوئی گیس کا، تو الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ وہ سوئی گیس ہمارے ٹنیور میں لگی، کیونکہ میں ڈنگا شہر کی ہی نمائندگی کرتا رہا ہوں، ڈنگا شہر نے مجھے ہمیشہ عزت بھی دی، وقار بھی دیا، تو اس کا کیا۔ لیکن
میرا شہر یہ ضرور سوچے گا، میرا حلقہ ضرور سوچے گا کہ جب جب مجھے نمائندگی دی گئی، تحصیل میں دی گئی، چیئرمینی میں دی گئی، میں نے اپنے شہر کو لیے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنے خاندان میرے نے اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ پارٹی بیس سے ہٹ کے بھی لوگ آپ سے ذاتی تعلق کا پیار کرتے ہیں، وہ کتنا ووٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ میں بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ جس نظریے پر میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ سیاست کرنی ہے، آج میں بڑے زوم کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، یہ میرا تکبر سمجھ لیں کہ میرے دامن پر داغ نہیں ہے۔ میں نے سیاست کی ہے، میرے والد نے کہا تھا کہ سیاست میں لوگ الزامات بہت لگاتے ہیں، مزہ تب ہے کہ آپ کی نظریں کہیں نہیں جھکنی چاہیے۔ تو میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پولیٹکس کی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہی ادا ہے جس سے میرے لالا موسیٰ شہر کے تمام پارٹیوں سے، تمام گروپوں سے، تمام نوجوانوں سے مجھے اتنے فون آئے ہیں، اتنی مبارکبادیں آئی ہیں کہ میں سمجھ رہا شاید میں الیکشن جیتا ہوں تو مجھے اتنی مبارک، وہ میں حالات دیکھ رہا ہوں آپ کافی تو اسی طرح مجھے ڈنگا سے، اسی طرح علاقے سے فون آ رہے ہیں۔ ابھی تو کمپین سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی تو 2 دن ہوئے، نومینیشن پیپر دیے ہیں، سکروٹننگ ہونی ہے، لیکن جو رسپانس مجھے ملا ہے میں نہیں سمجھتا کہ شاید ابھی تک کسی کینڈیڈیٹ کو وہ ملا۔ سر، لالا موسیٰ کی عوام کے لیے، حلقہ PP30 کی عوام کے لیے کوئی پیغام؟ بس میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ آپ نے میرے والد کو بھی دیکھا ہے، آج مجھے اپنے اس سیٹ کے لیے، اس سے پہلے اسی علاقے کی مجھے ہمیشہ نمائندگی میرے علاقے کے لوگوں نے دی ہے، لیکن میں 34-35 سالوں بعد اپنے والد کی جو سیٹ MPA سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا، آج میں اس پہ سٹارٹ لے رہا ہوں۔ میں اپنے علاقے کے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، تمام سیاسی جماعتوں، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ میرا جو سابقہ ریکارڈ، میرا سابقہ کردار اپنے علاقے کے لیے، خواہ میں نمائندگی میں تھا، خواہ میرے بھائی نمائندگی میں تھے، تو میں نے لے کر اپنے علاقے کو دیا، ڈنگا کو لے کر دیا ہے، کھاریاں کو لے کر دیا، لالا موسیٰ کو لے کر دیا، اس کو سامنے رکھ کے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ میرا ضمیر یہ مانتا ہے کہ وہ ووٹ مجھے دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے میرے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودھری ندیم اصغر کائرہ صاحب۔ ناظرین، PP30 سے انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عوام ووٹ کی صورت میں ان کو کس قدر محبت سے نوازتے ہیں، لیکن جو ابھی معاملات باہر نظر آ رہے ہیں، جس طرح کی چہل پہل، اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی تاریخ رقم کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔